آئیے حضرات، دعوت خطاب اقلیم ریاست کے شہنشاہ، میرے سٹیج کا معتبر حوالہ تعارف کے لحاظ سے محتاج نہیں، جناب محترم المقام عزت مآب عالی مرتبت اقلیم ریاست کے شہنشاہ ڈاکٹر محمد پروفیسر حافظ محمد سجاد لوہانی صاحب، آپ اپنے بیان سے ہمارے قلوب و اذہان کو روشن فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، ایویں نہیں گج وج کے استقبال فرماؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ مولا جو بندہ دوہے ہاتھ چاہے انہیں سارے دکھ دور تھی ونجے۔ نعرہ رسالت، صدقے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ ایک باری پورا مجمع حق چاری آر گج وج کے آکھے، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین۔ بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسن جمیع خصالہ۔ صلو علیہ وآلہ، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ بلغ العلا بکمال، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ بلغ العلا بکمالہ۔ حضرات عزیز وقار، یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں بڑی ایمانی اہمیت کی بات سمجھائی گئی
کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تو آیت میں اس طرح بھی کہا جا سکتا تھا کہ اے لوگو، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، لیکن فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ مثلا اگر کوئی بیٹا باپ سے کہے کہ ابا جان میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، تو باپ کا جواب کیا ہوگا؟ تو بیٹا میری بات بھی مانا کرو۔ تو اگر عمومی بات ہو، جوڑ تو یہی بنتا ہے نا، کلام میں الہی کی بات نہ ہو، عمومی بات ہو، تو یا اس طرح کہا جاتا اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اس پیروی کرنے کے صلے میں رب تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے محبوب فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تو پھر اس کا ثبوت بھی دو۔ تو ثبوت کس طرح ملے گا؟ اس وقت کہ جب اللہ سے محبت کرنے والا اپنی محبت الہی کا ثبوت غلامی رسول کی شکل میں دے رہا ہوگا۔ جب وہ رسول اللہ کی غلامی کر رہا ہوگا، دعوی محبت میں سچا ہے، کیونکہ رسول اللہ کی غلامی کے علاوہ اگر کوئی رب سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ اس میں دعوے میں جھوٹا ہے۔ تو گویا اس میں آپ دیکھ رہے ہیں آل نبی اولاد علی فخر صدات چیئرمین ضلع کونسل بن مراد محترم المقام عزت مآب سید دیوان عباس شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ محفل میں رونق فروز ہوئے، دل کی عطا گرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب اس آیت میں یہ کہا گیا، گویا کریم آقا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ جب تم میری اتباع کرو گے، میری پیروی کرو گے، نتیجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، کہ رب تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اب تھوڑا آیت کریمہ کی ترتیب کی طرف آئیں، کیسی خوبصورت ترتیب ہے۔ شروع میں ہے ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ آخر میں ہے یحببکم اللہ، کہ رب تم سے محبت کرے گا۔ اور درمیان میں کیا ہے؟ فاتبعونی، کہ میری اتباع کرو۔ میری اتباع کے بغیر، غلامی کے علاوہ کبھی نہ تم رب کے محبوب بن سکتے ہو اور نہ تم رب کے محب بن سکتے ہو۔ اگر تم نے یہ خواہش کی ہوئی ہے، دل میں بات ہے کہ میں رب کا محبوب بن جاؤں یا محب بن جاؤں، تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ میرے محبوب کی غلامی میں آنا پڑے گا۔ اگر کوئی شخص اللہ کا محبوب نہیں بن سکا تو اس کا معنی کیا ہوا؟ کہ وہ غلامی رسول میں آیا ہی نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ غلامی رسول میں بندہ آئے اور رب اس کو محبوب نہ بنائے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کا محبوب بننے کا معنی بھی یہی ہے کہ حضور کا غلام بنا جائے، اور اللہ کا محب بننے کا معنی بھی یہی ہے کہ حضور کی غلامی کی جائے۔
اس آیت مبارکہ میں گویا یہ ایک اعلان ہو رہا ہے کہ اے لوگو، اگر تم میرے محبوب بننا چاہتے ہو پھر بھی غلامی رسول، اگر محب بننا چاہتے ہو پھر بھی غلامی رسول، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ ایک بات واضح ہو گئی کہ رسول اللہ کی اتباع، پیروی کے علاوہ محبوبیت یا محبیت دونوں کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ اگر یہ رشتہ کمزور ہو جائے کہ رسول اللہ سے غلامی کا رشتہ کمزور ہو گیا تو پھر نہ بندہ رب کا محبوب بن سکتا ہے نہ محب بن سکتا ہے۔ تو رب کو تعلق جوڑنے کا یہ ایک ہی راستہ کہ یا تو بندہ رب کو یاد کرے یا اس کے صلے میں رب بندے کو یاد کرے۔ فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اب دو تعلق ہو گئے کہ یا تو رب بندے کو یاد کرے یا بندہ رب کا ذکر کرے، اس طرح سے تعلق بنے۔ فرمایا اللہ یجتبی من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اب رب کے معاملے بندے کے ساتھ دو طرح کے ہیں، یجتبی الیہ یا یہدی الیہ۔ مثلا یجتبی الیہ کا مسئلہ اس طرح آپ کو میں سمجھاتا ہوں کہ رب جس کو اپنا محبوب بنا لے، نگاہ انتخاب رب کی اس بندے پر پڑ گئی، اس کی کوئی کوشش پسند آ گئی، اس کی کوئی محنت پسند آ گئی، رب نے اسے محبوب بنا لیا، اور اسے پتہ بھی نہ تھا کہ میرا کون سا عمل، کون سی کوشش، کون سی محنت رب کی بارگاہ میں مقبولیت کا درجہ حاصل کر گئی۔ اب اس کے صلے میں رب نے اسے اپنا محبوب بنا لیا۔ اب اس راستے میں دو راستے ہیں نا کہ رب یا محبوب بناتا ہے یا محب بناتا ہے۔ اب یہ محبوبیت کا راستہ ہے کہ رب جسے چاہے اپنا محبوب بنا لے، اس میں اس بندے کے کسب کا زیادہ دخل نہیں ہوتا، کہ اس میں یہ نہیں کہا جاتا، نہیں دیکھا جاتا کہ اس بندے نے کتنی نمازیں پڑھی، کتنے روزے رکھے، کتنے ذکر کیے۔ تو اب دو راستے ہو گئے رب کے تعلق کے اور نسبت کے۔ تعلق کے یہ کہ بندہ ذکر کرے، رب صلے میں یاد کرے، یا پھر تعلق بھی اس طرح دو ہو گئے، یا محبوبیت کا یا محبیت کا۔ لیکن ایک اعلان اس آیت میں یہ کیا گیا کہ اگر تم محبوب بننا چاہتے ہو، محب بننا چاہتے ہو، تو ان دونوں کا راستہ ایک ہے، وہ غلامی رسول۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ کریم رب ہمیں غلامی رسول میں قبول فرما لے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ۔ کل رات کو ڈٹھا یار